اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم خوشحال۔ ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ شوگر کے بارے میں ہے اور شوگر کے ساتھ ساتھ قبض کو جو ہے ختم کرتا ہے۔ ناظرین، قبض جو ہے اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ ام الامراض اس کو کیوں کہا جاتا ہے اور شوگر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا شوگر کیوں ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری باتیں جو ہے اس کی سمجھ لگ جائے گی۔ قبض کیوں ہوتی ہے، قبض کو ام الامراض کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شوگر کیوں ہوتی ہے، 40-50 سال تک شوگر نہیں ہوتی، اس کے بعد شوگر کیوں ہو جاتی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور نسخہ بھی آپ کے ساتھ بہترین نسخہ شیئر کروں گا، بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں قبض کے بارے میں۔ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ قبض کی وجہ سے 70 بیماریاں، بلکہ میں تو یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ قبض کی وجہ سے ہی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کی آنتوں کی جو میٹابولزم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میٹابولزم کے سست ہونے کی وجہ سے اور قبض کی وجہ سے جو ہے یہ بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں درد، اس کے علاوہ قبض، گیس، ایسیڈیٹی وغیرہ، دماغ کی کمزوری، پٹھوں کا درد وغیرہ، اور پتہ نہیں کون سی بیماریاں جو ہے یرقان تک جو ہے یہ قبض کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ قبض کو اسی لیے ام الامراض کہا جاتا ہے۔ ام الامراض کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ یا تمام بیماریوں کی ماں جو ہے ایک قبض کو ہی کہا جاتا ہے۔ قبض کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، آپ کا جگر ٹھیک رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو قبض بھی اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نسخہ ہے یہ شوگر کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی زبردست مجرب نسخہ ہے۔ شوگر کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ شوگر کی اور بھی کافی ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر آلریڈی موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ کو کوئی نسخہ پسند آ جائے تو وہ بھی آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، شوگر جو ہے شوگر کیوں ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے 40-50 سال یا 60 سال آپ نے زندگی گزاری ہے اور اس کے دوران آپ نے کتنا ہی میٹھا کھایا ہے؟ بعض لوگ تو ہوتے ہیں وہ صرف میٹھے کو پسند کرتے ہیں، میٹھے چول وغیرہ، حلوہ یا کوئی بھی میٹھی چیز ہے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نمکین پسند کرتے ہیں۔ تو جو لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں ان کو 50 سال یا 40 سال تک شوگر نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں نے میٹھا بھی بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی شوگر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی شوگر؟ اور جو لوگ نمکین پسند ہوتے ہیں پھر ان کو شوگر بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کبھی غور نہیں کی ہیں۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ شوگر جو ہے یہ ہمارے اندر ایک عضو ہوتا ہے پنکریاس، جس کو لبلبا بھی کہتے ہیں۔ لبلبا جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہے وہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم جتنا بھی میٹھا کھا لیں، جتنا بھی میٹھا ہم کھا لیں، یہ شوگر لیول جو ہے یہ پنکریاس کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ اپنے اندر شوگر کو جو ہے ابزارب کر لیتا ہے اور بوقت ضرورت تھوڑی تھوڑی جو ہے اس کو ریلیز کرتا رہتا ہے تاکہ جسم کو جو ہے پوری مقدار شوگر کی ملتی رہے۔ شوگر ہمارے اندر جو ہے یہ پیدا نہیں ہوتی، ہمیں باہر سے ہی جو ہے شوگر لینا پڑتی ہے، اور ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسم کو شوگر کی ضرورت نہ ہو تو جسم ہمارا کمزور اور بہت زیادہ نحیف ہو جائے، اور جس کی وجہ سے چلنا پھرنا کافی دشوار ہو جاتا ہے اور کافی ساری بیماری جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں۔ اس لیے شوگر کی ایک مناسب مقدار جو ہے وہ پورے جسم کو چاہیے ہوتی ہے۔ اب پنکریاس جو ہے یہ جو اس کی مناسب مقدار ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ریلیز کرتا رہتا ہے اور ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے اور شوگر کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اب کسی بھی وجہ سے بھی جو ہے جو لبلبا ہے، جو پنکریاس ہے، یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سکڑنا شروع کر دیتا ہے، یا مطلب کہ اس کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، صحیح کام نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے روٹین وائز جو میٹھا ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے، میٹھا چاول استعمال کرتے ہیں، حلوہ وغیرہ، کھیر وغیرہ، مٹھائی، بیکری آئٹمس، جو بھی ہم چیز استعمال کرتے ہیں وہ تو روٹین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ پنکریاس نے کب کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کب اس نے سکڑنا شروع کر دیا ہے، یا اس نے جو ہے اس کا جو سائز ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے کیا ہوتا ہے، جو میٹھا ہم کھاتے ہیں وہ جو ہے وہ خون میں ابزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب میٹھا خون میں ابزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وقت جب بھی شوگر لیول ٹیسٹ کیا جاتا ہے
تو وہ 300 400 500 تک جو ہے یہ چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ شوگر جو ہے یہ پنکریاس جو ہے شوگر لیول کو کنٹرول نہیں کر رہا، اپنے اندر جذب نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے جو ہے شوگر جو ہے وہ خون میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور خون میں شوگر کا زیادہ ہو جانا جو ہے یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ دماغی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، مریض جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو نیند بہت زیادہ آنے لگ جاتی ہے، تو اس کی طبیعت جو ہے کافی گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے شوگر کا جو ہے لیول جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ علاج کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز آپ استعمال کر لیتے ہیں، کوئی نسخہ وغیرہ یا کوئی دیسی ٹوٹکا جو کہ پنکریاس کو دوبارہ سے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ متحرک کر دیتا ہے، تو پھر آپ کی دوبارہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر حضرات کیوں میٹھا روک دیتے ہیں؟ میٹھا اس لیے روک دیتے ہیں تاکہ آپ تھوڑی سی، اب دیکھنا گندم ہے، گندم میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ جب آپ روٹی کھاتے ہیں، گندم کی روٹی کھاتے ہیں تو گندم میں شوگر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں جن میں نشاستہ شوگر پایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہمارے جو جسم کے لیے جو شوگر لیول ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایکسٹرا میٹھا استعمال کریں گے اور بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، جیسا کہ کھیر وغیرہ، یہ حلوہ یا بیکری آئٹم یا جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ میٹھا استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے وہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کے خون میں شوگر لیول جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ کیسے ہمارے جسم کے اندر شوگر جو ہے وہ پھرتی ہے اور کیسے لیول اس کے بڑھ جاتا ہے، اور قبض کو کیوں امراض کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے گی۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیں۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آملہ 50 گرام لینا ہے، سبز حریر 50 گرام لینی ہے، مگر کوشش کریں کہ حریر جو ہے وہ ثابت ہو، خراب یا لگی ہوئی حریر نہ ہو۔ اس کے بعد سونف جو ہے اچھی قسم کی سونف، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور گوڑ مار بوٹی جو ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام ہی لینی ہے۔ اب آپ نے ان چاروں چیزوں کو جو ہے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے۔ آملے کی آپ نے گٹھلی ہوتی ہے وہ نکال دینی ہے، حریر کی گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے نکال کر پھینک دینی ہے، صرف ان کے آپ نے چھلکے لینے ہیں۔ 50 گرام چھلکا لینا ہے، آپ نے ٹوٹل 50 گرام نہیں لینا، چھلکے جو ہے آپ نے یہ 50 گرام لینی ہے۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے، تمام چیزوں کو الگ الگ گرائنڈ کر کے آپ نے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون جو ہے صبح شام تازے پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جب تک آپ کا شوگر لیول نارمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اس کو استعمال کریں۔ اب دیکھ لیں، کوئی آملہ، حریر، سونف یا مطلب کہ جو گوڑ مار بوٹی اتنی مہنگی چیزیں نہیں ہیں، سستی چیزیں ہیں، اور آپ بے شک جتنی مرضی لے لیں۔ میں نے آپ کو ان کی مقدار بتائی ہے 50 گرام، آپ 100 گرام بھی لے سکتے ہیں، آپ 1 پاؤ بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر میں نے آپ کو ایک جو ہے وہ مقدار بتا دی کہ آپ نے ان کو برابر مزہ لینا ہے۔ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، آپ اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، آنتیں جو ہیں یہ ٹھیک رہیں گی، جگر آپ کا ٹھیک رہے گا، قبض نہیں ہوگی، ہاضمہ ٹھیک رہے گا، کھانا ہضم ہوگا، اس کے علاوہ شوگر کا مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک رہے گا۔ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اس نسخے کے استعمال سے، کیونکہ دیسی ہربل نسخہ پیور دیسی ہے، اس کے آہستہ آہستہ استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کو جو پنکریاس ہے یہ بھی صحیح طرح کام کرنے لگ جائے، اور آپ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ میٹھا بھی استعمال کریں اور آپ کو شوگر کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ بہت ہی زبردست ہے، آسان سا نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔